حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تاریخ کے ان انمول واقعات میں شامل ہے جن میں صبر، آزمائش، محبت، جدائی، خیانت، وفاداری، قربانی اور بالآخر کامیابی جیسے جذبات کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ آپ کی زندگی ایک آئینہ ہے جو انسان کو دکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ حالات کی سختیوں میں صبر اور نیکی کی راہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا اور ان کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا تھا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن میں یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین و جمیل، پاکیزہ کردار، نرم گو اور فرمانبردار تھے۔ حضرت یوسف کی والدہ کا نام راحیل تھا اور آپ اپنے والد کی بہت لاڈلے اولاد تھے۔ والد کی خاص محبت نے دوسرے بھائیوں کے دل میں حسد بھر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن ہی میں ایک عجیب خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب مستقبل کی ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ کہ ان کا بیٹا ایک عظیم مرتبے پر فائز ہوگا۔ حضرت یعقوب نے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کیونکہ وہ پہلے ہی حسد میں مبتلا ہے۔ ادھر بھائیوں کے دل میں حسد بڑھتا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی محبت ان کو مل جائے۔ کئی منصوبے بنائے گئے اور بالآخر انہوں نے طے کیا کہ یوسف کو جنگل میں لے جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں گے۔ انہوں نے والد سے جھوٹ بولا کہ ہم یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کھیل کود میں حصہ لے۔ حضرت یعقوب نے شروع میں انکار کیا لیکن مسلسل اصرار کے بعد اجازت دے دی۔ جنگل میں لے جا کر بھائیوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ معصوم بچہ جو نہایت محبت کا خوگر تھا اندھیرے کنویں میں گرا دیا گیا۔ بھائی ایک خون آلود قمیض لے کر گھر آئے اور جھوٹ بول دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب کا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو تھمے نہ اور وہ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی۔ کنویں میں اللہ نے یوسف کی حفاظت فرمائی۔ کچھ دنوں بعد وہاں سے گزرنے والے ایک قافلے نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ قافلہ والے ان کی خوبصورتی اور پاکیزگی سے متاثر تو ہوئے مگر غلام سمجھ کر ساتھ لے گئے۔ مصر پہنچ کر بازار میں یوسف کو بیچ دیا گیا۔ ایک معزز شخص اذن مصر نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اذن مصر کے گھر میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ ان کی خوبصورتی شہر بھر میں مشہور ہو گئی یہاں تک کہ اذن مصر کی بیوی زلیخا ان پر دل ہار بیٹھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ یوسف کو اپنے گناہ کی طرف مائل کرے لیکن یوسف نے ہر بار انکار کیا۔ ایک دن زلیخا نے انہیں اکیلا پا کر زبردستی کرنا چاہا لیکن یوسف بھاگ نکلے۔ دروازے پر اذن مصر آ گیا اور معاملہ کھل گیا۔ زلیخا نے اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف پر الزام لگا دیا لیکن ایک گواہ کی گواہی اور اللہ کے خاص کرم سے یوسف بے گناہ ثابت ہوئے۔ مگر اس واقعے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر باتیں چلنے لگیں۔ زلیخا نے اپنی بے عزتی کو چھپانے کے لیے یوسف کو قید کروا دیا۔ یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ جیل میں بھی یوسف نے صبر کیا اور قیدیوں کو دین کی تعلیم دینے لگے۔ ان کے ساتھ 2 قیدی اور تھے جنہوں نے خواب دیکھا اور تعبیر چاہی۔ یوسف نے دونوں کے خوابوں کی سچائی سے تعبیر دی جو بالکل درست نکلی۔ کچھ وقت گزرا، مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی نے اس کی تعبیر نہ بتا پائی۔ تب ان قیدیوں میں سے ایک نے یاد کیا کہ جیل میں ایک نوجوان ہے جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ یوسف کو جیل سے بلایا گیا۔ انہوں نے بادشاہ کا خواب سنا اور فرمایا کہ ملک میں 7 سال تک خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط کا دور آئے گا۔ یوسف نے تدبیر بھی بتائی کہ اناج کو سنبھال کر رکھو تاکہ قحط کے دنوں میں استعمال ہو سکے۔ بادشاہ یوسف کی عقل مندی، دیانتداری اور علم سے بہت متاثر ہوا اور انہیں ملک کے خزانوں کا نگراں بنا دیا۔ یوسف نے قحط کے وقت اناج کو اس طرح تقسیم کیا کہ ملک میں بھوک کا سامنا نہ ہوا۔ قحط پورے علاقے میں پھیل گیا یہاں تک کہ کنعان، جہاں حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے رہتے تھے، وہاں بھی اناج کی قلت ہو گئی۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں کو مصر بھیجا کہ اناج خرید لاؤ۔ بھائی مصر پہنچے اور یوسف سے ملاقات کی مگر پہچان نہ پائے۔ یوسف نے ان سے نرمی سے بات کی اور انہیں کہا کہ اگلی بار چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔
جب وہ دوبارہ آئے تو یوسف نے ایک تدبیر کے تحت بنیامین کو روک لیا۔ باقی بھائی روتے ہوئے واپس گئے۔ حضرت یعقوب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور مزید اندھے ہو گئے۔ تیسری بار بھائی پھر مصر آئے اور اس بار یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ بھائی شرمندہ ہوئے، یوسف نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا۔ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ والد کو بھی لے آؤ۔ حضرت یعقوب جب مصر آئے تو یوسف نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ وہی خواب جو بچپن میں دیکھا تھا اب حقیقت بن چکا تھا۔ 11 بھائی، والد اور والدہ جیسی ہستی سب یوسف کے سامنے موجود تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے چاہے کتنی ہی آزمائشوں میں ہوں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف کی زندگی صبر، پاکدامنی، حسن اخلاق اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔